جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ دوزخی گھر ہے، وہ بھی دوزخی گھر ہے، وہ بھی دوزخی گھر ہے، یہ بھی دوزخی گھر ہے، اور یہ جنتی گھر ہے۔ آج میلاد النبی کا مسئلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اہل حدیث تو اہل حدیث سے چھوڑ دو اس کو، بریلوی عالم بھی آ کر اب یہ ناچنے والے نوجوانوں کو روکے گا تو یہ ناچنے والا نوجوان وہ بریلوی عالم سے کہے گا تم گستاخ نبی ہو، اللہ اکبر، تم نبی کی محبت نہیں رکھنے والے ہو۔ اور دیکھو اصل میں مسئلہ کیا ہے، نبی کی سیرت پہ اتنے جلسے ہوئے، نہیں آتی قوم، نبی کی سیرت پر اتنے کورسز ہیں نہیں اٹینڈ کرتی، نبی کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں نہیں پڑھتی، یہاں پر نبی کے نام پہ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اصل نبی سے محبت کا مسئلہ نہیں، اصل انٹرٹینمنٹ ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، موسیقی ہے، کھانا ہے، پھرنا ہے، عیاشی کرنا ہے، اصل میں اس وجہ سے یہ قوم جمع ہو رہی ہے۔ اور یقین جانیے میں اہل حدیث ہونے کے ناطے میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں، اللہ نبی کے نام پر یہ جو بیکار کام ہو رہے ہیں ہم اس سے بری ذمہ ہے، اللہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں ابھارا ایسا کرنے پر، اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ اور یہ بات بھی ہم کہتے ہیں اللہ جو تیرے نبی کے نام پر، تیرے چہیتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو حرکتیں یہ جو میلاد کے نام پر ہو رہی ہے اللہ ہم اس سے بری ذمہ ہے، اللہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اس کے ذمہ دار وہ علماء ہیں جنہوں نے ابھارا ہے امت کو اس پر، ہم نہیں اللہ۔ اور کل قیامت کے دن میلادی بھی آئیں گے، غیر میلادی بھی آئیں گے، اگر سوال ہو جائے، اعلان ہو جائے میلادی الگ ہو جاؤ غیر میلادی الگ ہو جاؤ، اللہ کی قسم غیر میلادیوں میں خود رسول اللہ ہوں گے، خود ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر ابن خطاب ہوں گے، عثمان ابن عفان ہوں گے، علی ابن طالب ہوں گے، حسن حسین ہوں گے، اور ہم اہل حدیث بھی ہوں گے جنہوں نے میلاد نہیں منائی۔ اچھا بات خوشی کی ہے تو یہ بھی سمجھو، کیا نبی کی نعمت کے علاوہ اور بہت ساری نعمت نہیں اللہ نے عطا کی؟ نبی کی نعمت کے علاوہ نبی کی نعمت سب سے بڑی ہے۔ کیا قرآن کی نعمت نہیں ہے؟ کیا قرآن جس وقت نازل ہوا عید نہ منائے ہم؟ کیا جنگ بدر، یوم الفرقان، فتح کا دن، کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہمارے واسطے؟ فتح مکہ، مکہ فتح ہوا، کیا فتح مکہ عید کا دن نہیں ہو سکتا ہمارے واسطے؟ جس دن نمازیں فرض کی گئی کیا یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی؟ کیا نمازیں فرض کیے ہوئے دن عید نہیں منا سکتے ہم؟ باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، لیکن ہوش کے ناخن یہاں پر یہ لینا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کی میلاد منانے والا گستاخ ہے تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی خوشی میں تم عید نہیں کرتے، کیا تم قرآن کے گستاخ ہو؟ تم جنگ بدر کی فتح کی خوشی میں بدر کے دن عید نہیں مناتے، کیا تم بدر کے جو ہے نا گستاخ ہو؟ فتح مکہ کے دن تم فتح مکہ کی عید نہیں مناتے، کیا تم فتح مکہ کے گستاخ ہو؟ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، تھوڑا علم حاصل کرو، تھوڑا پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کرو۔ میں بدعتی کا نا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کو آپ سمجھ لینا تو آپ ساری بدعتوں کا سورس سمجھ جائیں گے۔ بدعتی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہم کو اور کچھ چاہیے جنت جانے کے لیے، اور چاہیے کچھ، اللہ تعالیٰ نے جتنا دین ہم کو دے دیا ہے اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ساری بدعتوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ جتنی بھی بدعتیں آپ دیکھیں گے نا، ہر بدعتی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس اتنا ہی، بس رسول اللہ نے اتنا ہی بتایا، ہم اور زیادہ کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ بدعت یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی، جیسے چند صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کے معمولات پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں کیا عبادت کرتے ہیں، تو ازواج مطہرات نے بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمولات ہیں عبادت کے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، کہ ان کو لگا کہ یہ اللہ کے نبی کی عبادتیں کم ہیں، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، تو اللہ کے نبی کم عبادت کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے زیادہ عبادت کریں گے۔ تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا۔ ازواج مطہرات نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی رات میں کچھ حصہ سوتے، کچھ حصہ عبادت کرتے، تو انہوں نے کہا، ایک صحابی نے کہا نہیں میں تو پوری رات نماز پڑھوں گا۔ ازواج مطہرات نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کسی دن روزہ رکھتے ہیں، کسی دن نہیں رکھتے ہیں، پر وہ صحابی نے کہا میں تو روز روزہ رکھوں گا۔ ایک صحابی نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کی میں ایک بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ ذہن میں تھا کہ اتنا جتنا رسول اللہ نے دیا اتنا کافی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی شدید ناراض ہوئے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا
اور کہا ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا میں ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اعلمکم باللہ، سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں، لیکن میں کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن نہیں رکھتا، رات میں کچھ حصہ سوتا ہوں، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میرا طریقہ چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ بدعتی کو لگتا ہے کہ دین ناکافی ہے، تو اس میں نیا نیا کچھ ایجاد کرتے رہو۔ اس لیے ابن عمر کا ایک بول بہت پیارا ہے، وہ فرماتے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ اتباع کرو اور نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو، کیونکہ تمہارے لیے کافی ہو گیا جو دین اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بدعتی کے ذہن میں یہ بات ہوتا ہے کافی نہیں ہے، اسی لیے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ تو ابن عمر نے کہہ دیا کہ جتنا دین رسول اللہ نے دی دیا اتنا کافی۔ آپ ساری بدعتوں میں دیکھیں، صرف ایک عید میلاد کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آپ کی بھائی 5 وقت کی نمازیں ہیں اگر پڑھنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ سنت موقدہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ اشراق کی نماز پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، اتنی ساری نمازیں اللہ کے رسول نے بتا دی۔ پر بدعتی کو لگتا ہے اتنا ہی اور ہونا چاہیے، تو اس نے ایک نئی نماز ایجاد کر لی، صلاۃ غوثیہ۔ صلاۃ غوثیہ ایک نئی نماز ہے، وہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، اس میں ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو بغداد شریف کی طرف رخ کر کے اور 11 قدم چلو اور پھر وہاں خصوصی طور پہ کوئی دعا کرو۔ تو اس کو لگا نمازیں کافی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، وضو کے بعد شہادت کا کلمہ پڑھ کر کے دعا پڑھنی ہے۔ تو اب بدعتی کو لگتا ہے اتنا ہی ہے، کچھ اور ہونا چاہیے ایکسٹرا، کافی نہیں ہے۔ تو اب میں نے دیکھا بعض مسجدوں میں وضو کے درمیان کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اذان ہو جائے اس کے بعد درود پڑھو اور دعا پڑھو، اور تو ان کو لگا کہ نہیں، اذان سے پہلے بھی ایک درود گڑھ لینا چاہیے۔ ہر بدعتی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا دین کافی نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین کافی ہے، تو ہم خود محسوس کریں گے، یعنی یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے سیئہ ہوتی ہے۔ بھائی سوال بدعت حسنہ اور سیئہ ہونے کا بعد میں ہے، پہلا سوال یہ کہ بدعت کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی آپ کو؟ بھائی حسنہ ہے یا سیئہ ہے یہ بعد میں، کیا رسول اللہ کا دین کافی نہیں تھا کہ آپ کو کوئی نئی چیز ایجاد کرنی پڑی؟ تو جو دین کو کافی سمجھ لیتا ہے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرتا۔ ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو لگتا ہے دین ناکافی ہے، اس میں اور مزید اپڈیٹ کرنے کی ضرورت، یہ دین کو ناقص سمجھتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اور اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے دین کو، پر ہم سمجھتے ہیں جتنا دین رسول اللہ نے دے دیا ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ محبت سچی ہوتی تو ایسی صورت میں تم اس کی اطاعت کرتے جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کیونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو آج اگر ہماری محبت سچی ہے تو یہ جھنڈوں کو لے کر کے جلوسوں میں نکل کر کے اور اس کے بعد اس جھنڈے کو کوڑے میں پھینک دینا، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا نہیں ہے یہ کہ عیسائیوں کے طریقے سے ہم باقاعدہ کیک بنوائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اس کیک کو کاٹا جائے، اس کے اوپر خرافات کی جائیں، اس کی توہین کی جائے۔ معاف فرمائیں گے، یہ اہانت ہے، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت جو ہوتی ہے وہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی صبح آنکھ کھلے تو آپ پہلے یہ تلاش کریں کہ میرے نبی نے اس وقت کے لیے مجھ کو کیا حکم دیا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کمرے سے نکلیں تو نکلنے کے آداب کو سیرت رسول میں تلاش کریں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جائیں تو وہاں بھی سنت رسول کی پیروی کی جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سامنے آ جائے تو دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے، اوپر سے نیچے ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، لیکن رسول اکرم کے فرمان کے آگے کسی کے قول کو ترجیح نہ دی جائے اور اس کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا جائے۔ تو فرمایا تم رب کائنات کی معصیت کرتے ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ فضول کی بات ہے۔ کیوں